میرا خیال ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہر انسان جو ہے وہ فلسطین کے واقعات کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے، اور بڑے دل خراش واقعات ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خون آلودہ بچوں کو، زخمی بچوں کو لے جایا جاتا ہے. ان کے پاس تو بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں، وہاں پر جو سرجریز ہو رہی ہیں بغیر انیستھیزیا کے ہو رہی ہیں، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے، آپ ممالک کی بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کی مذمت کرے بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں، اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے، اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں مسلم لیگ نون کیا لائن لینے جا رہی ہے کہ کم از کم جو سیاست میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ متحد ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی گاڑی رک چکی ہے اس کو چلانے میں سب کو زور لگانا چاہیے، سب جماعتوں کو زور لگانا چاہیے، اور 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے اس کو ایک ایجنڈا، معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے، اور اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے کم از کم 10 سال کا، تاکہ ایک معاشی سمت پاکستان کی متعین ہو، اصلاحات ہوں، اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے، تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے. اور عام آدمی کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیہ چلے گا، صنعتوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں اگلیں گی، اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا. مسلم لیگ دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے پچھلے ادوار میں، کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ملتان سے لاہور موٹر وے، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے، کراچی سکر موٹر وے، حویلیاں موٹر وے، یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب بھی مشکل ترین معیشت کے حالات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے کاوش کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ، معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا. آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ نواز شریف کی قیادت میں سب نے مل کر کام کیا، اور ہم نے 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں پیدا کی 5 سالہ دور میں. تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً 6% گروتھ ریٹ تھا، اور ہمیں جو ویسے میں جو گروتھ ریٹ ملا تھا وہ تقریباً 2.something تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا تجربہ ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری کاوش کریں گے. اچھا عمدہ صاحب یہ بتائیے گا لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں اترنا کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وفاق کے لیے الیکشن لڑیں گے یا صوبے کے لیے لڑیں گے؟ اور نوبے والوں کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا ملنی چاہیے یا نہیں ملے گی؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کچھ اور ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات میں آئی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے، اور اس وقت وہ جیل میں تھے پابند سلاسل سے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک ایک کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس وقت وہ پابند سلاسل سے، اور مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ٹکٹیں واپس کرائی گئیں، کیا کیا نہیں کیا گیا، امیدواروں کو زبردستی بٹھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں، کسی نے اس قوم کی امانت توشہ خانے سے چوری کر خیانت کی ہے، اس کو اس کا حساب دینا چاہیے. اس کو آپ انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے سے نفی نہیں کر سکتے. ہاں،
سیاسی جماعتیں ان کا حق ہے، تمام جماعتوں کو حق ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر جس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دے وہ حکومت نواز میں ہے۔ شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ میں کوئی جج نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، انتقامی کارروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سرخرو ہوں گے۔ ان بچوں کو، ان والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی، ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس پر یہ دہشت گردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا۔ جس طرح ضرب العزم اور رد الفساد میں ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا، اور مجھے اب بھی یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، اور انشاءاللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے معیشت کو ٹھیک کریں گے، ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے، دن رات محنت کریں گے، اور آج جو غریبوں کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، اس کو اولین ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔